درس فی احکام الجہاد مع الکفار والمشرکین وقصۃ بدر سورۃ الانفال تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للذین کفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے پیغمبر اسلام کو کہ آپ ان کافروں سے کہو کہ اگر یہ اپنی عادات سے رک جائیں، باز آ جائیں تو اللہ ان کی غلطیاں جو ہیں وہ معاف فرما دیں۔ جیسا کہ سابقہ آیات میں آپ مشرکین کے احوال پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے گھر سے روکنا اور اللہ کے گھر کی متولی اور ولایت کا جھوٹا دعویٰ کرنا، کیونکہ متولی تو وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، یہ تو دین کا مذاق اڑانے والے ہیں، پیغمبر کی تکذیب کرنے والے ہیں۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ، اللہ کے گھر میں اگر یہ نماز کے تو نماز ان کی یہی ہے کہ سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں پیٹتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ وَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، پھر تم عذاب چکھو بسبب تمہارے کفر کے۔ پھر اللہ نے کافروں کے بارے میں بتایا کہ یہ کافر جو ہیں يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں۔ فَسَيُنْفِقُونَ، ان سے کہیں کریں خرچ جو کرتے ہیں۔ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، پھر ان پر ندامت ہوگی، پھر یہ مغلوب و ذلیل ہوں گے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور جو کافر ہیں ان نے جہنم کی طرف آنا ہے، اسی میں اللہ ان کو جمع کریں گے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ الگ کر دیں خبیث کو پلیت پاک چیز سے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ، اور پھر خبیث کو ایک دوسرے کے اوپر اکٹھا کرتے ہیں، يَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ اولئک هم الخاسرون، پھر اللہ ان کو جہنم میں ڈالیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا یعنی کچھ بھی باقی نہ بچا۔ خاسرون مانا ایسا خسارہ کہ اصل بھی غائب اور نفع بھی غائب۔
اس کے بعد بھی دیکھیں اللہ کا کرم اور رحم کے آپ ان سے کہہ دیں اگر یہ اب بھی باز آ جائیں یغفر لہم اللہ ان کو بخش دیں گے جو کچھ کیا ہے. وَإِن يَعُودُوا اور اگر یہ اپنی عادات پہ اسی طرح جمے رہیں اسی ضد پہ رہیں فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ پھر پہلے لوگوں میں بھی ہمارا طریقہ جو ہے وہ گزر چکا ہے کہ پھر اللہ ان کو عذاب میں پکڑ لے. اللہ نے حکم فرمایا میرے مدنی آپ ان سے قتال فرمائیں اور قتال کا مقصد کیا ہو حتیٰ لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ تاکہ دنیا سے فتنہ ختم ہو جائے آزمائش ختم ہو جائے اور پورے دین جو ہے اللہ کا غالب آ جائے اور ایک ہی دین و دین اسلام. فَإِنِ انتہوا اگر یہ پھر بھی ہٹ جائیں رک جائیں اپنے عادات سیئہ سے تو آپ بھی قتال بند کر دیں. فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللہ جانتے ہیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں. وَإِن تَوَلَّوْا اگر یہ پھر اعراض کریں فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ جان لیں اللہ ہی تمہارا ولی ہے ناصر ہے معین ہے. اس سے بہتر ولی اور ناصر کون ہو سکتا ہے. نعم المولا و نعم النصیر. اب بات کو سمجھیں کہ یہاں جو مسائل ہیں وہ یہ ہیں ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا وہ تو نعمت ہے عظمت ہے اس کے لیے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو خرچ کرو گے اس کا بدلہ میں دنیا میں دوں گا آخرت میں بھی دوں گا. ما انفقتم من شیء فهو یخلفہ یہ نص قطعی ہے جو تم خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دے گا. اور ایک ہے کافروں کا مال خرچ کرنا. کیوں خرچ کرنا تاکہ اسلام کو نعوذ باللہ مٹا دیں اور مسلمانوں کو ختم کر دیں کہ جیسے بدر کے موقع پہ کافروں نے سارا مال دولت طاقت جھونک دی اس مسلمانوں کے مقابلے میں. تو ان کے لیے پھر ندامت ہے حسرت ہے اور عذاب جہنم. لیکن ایک مسئلہ سمجھ رہے ہیں کہ مال خرچ کرنا صرف یہ نہیں کہ مال خرچ کر کے لڑو. ایک اسلام سے روکنے کے لیے مال خرچ کرنے کا ایک بڑا میٹھا میٹھا طریقہ بھی ہے کہ ہر جگہ مشنری اسکول بنا دیتے ہیں مشنری ہسپتالیں بنا دیتے ہیں اور جہاں جہاں کوئی حادثہ ہوتا ہے وہاں ان کی ٹیمیں پہنچ جاتی ہیں. ہلال احمر کی ٹیمیں پہنچ جاتی ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں. سیلاب آ جائے کوئی عذاب آ جائے کوئی زلزلہ آ جائے تو دراصل یہ بھی اسلام سے روکنے کے لیے ہوتا ہے. لوگوں کو یہ سمجھ آئے کہ بھئی اصل خیر خواہ تو یہ ہیں ہمارے مسلمان تو ہے نہیں تو وہ ان کی طرف مائل ہوں. جیسا کہ ایک مجلے میں چھپا تھا کافی عرصہ پہلے یہ پوری دنیا میں اپنے مبشر جو ہیں پادری جو ہیں بھیجتے ہیں پوری دنیا میں اور ان پہ لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں. ہم مسلمان تو ماشاءاللہ جی بس صرف کھانا پینا سو جانا جیسے حیوان ہے کھاتا ہے پیتا ہے سو جاتا ہے مر جائے گا بس. ہمارا حال تو یہ ہو گیا نا. اب انہوں نے یعنی ایسے انداز میں اسلام کی مخالفت کی ہے تو مجلے میں یہ چھپا تھا کہ یہ ہر سال جو پادری بھیجتے نا ان کے علاقے مقرر ہوتے ہیں مثلا ہر ضلع میں ایک پھر ان کا سالانہ اجتماع ہوتا ہے اور ان سے رپورٹ دی جاتی ہے ہاں بھی اپنی کارگزاری کی رپورٹ دیں کیا کیا آپ نے کیا کیا آپ نے کیا کیا.
تو جو سب سے ان کا بڑا یعنی پادری تھا، راہب تھا، اس سے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کتنے لوگوں کو عیسائی بنایا؟ اس نے کہا کسی ایک کو بھی نہیں، عیسائی تو کوئی نہیں بنا۔ انہوں نے کہا ہم نے ارباں روپے خرچ کر ڈالے ہیں تمہاری پلاننگ پہ، تم نے کہا اسپتال بناؤ، ہم نے بنا دی، اسکول بناؤ، ہم نے بنا دی، تم نے کہا جی غریبوں کے لیے میں نے آئی کیمپ لگانا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ، ہم سب دیتے رہے لیکن عیسائی تو ایک بھی نہیں۔ انہوں نے کہا بات ٹھنڈے دل سے سنو تو صحیح نا، میرا رپورٹ پڑھی آپ نے، میں کسی کو عیسائی نہیں بنا سکا لیکن مسلمان بھی نہیں رہنے دیا۔ اب وہ نام کے مسلمان تو ہیں، ورنہ ان کے اندر وہ اسلام کی روح جو ہے وہ نکل گئی ہے، رہ گئی رسم ادا، روح بلالی نہ رہی۔ تو یہ بھی ان کا ایک طریقہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ آج جتنے ہمارے ایلیٹ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں سب مشنری اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور پھر ان کی یونیورسٹیوں میں جا کے ڈگریاں لیتے ہیں۔ اور کبھی آپ نے شاید غور کیا اور نہ کیا ہو، کسی ماہر اقتصادیات سے پوچھے کہ یہ جو ٹریول چیک ہے نا، کبھی سفر میں ٹریول چیک بنا لو تاکہ نقصان نہ ہو، پیسے گم نہ ہو جائیں، اس میں آپ کے پیسے کا بڑا تحفظ ہے، اپنے نمبر محفوظ رکھو، گم بھی ہو جائے رپورٹ کرو بینک میں اور لے لو۔ اسی طرح آج کل جو انہوں نے کارڈ سسٹم بنایا ہے کہ یہ ویسا کارڈ ہے، یہ فلاں کارڈ ہے، یہ سلور ہے، یہ گولڈن کارڈ ہے، یعنی آپ $2 سے لے کر گاڑی تک اسی کارڈ پہ خرید سکتے ہیں۔ اچھا پیسے انہوں نے کہا دیں کہ جی بس صرف مشین میں کارڈ ڈالیں اور ضرورت کے مطابق پیسے نکال لیں، یا کارڈ ان کو دے دیں، وہ پنچ کریں گے اور جتنا پیسے میں آپ دستخط کر دیں گے وہ نکال لیں گے۔ ہم تو بڑے خوش ہوتے ہیں جی دیکھو کتنا بڑی آسانی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان کارڈ سے اور ٹریول چیک سے سالانہ یہودیوں کو اربہ ڈالر بچتے ہیں۔ وہ کیسے بچتے ہیں کہ بھی ہمارے دیہات کے لوگ آئے ٹریول چیک لے کے آئے، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ٹریول چیک کیا ہوتا ہے، ایک تو کبھی گر گیا تو گر گیا، نمبر یاد تھوڑے ہیں کہ اور لے لیں۔ اچھا بعض بیچارے اتنے ہوتے ہیں کہ وہ اے ٹی ایم پہ کھڑے ہو کے پیسے نکالیں، اگلے نے کوڈ پڑھ لیا اس کے بعد سارے نکال لیں۔ یہ جو ایک عقل کی جنگ ہے نا، ان میں ان کو جو پیسہ بچتا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی دیکھ لیں یہ سارا پیسہ کس چیز پہ خرچ ہوتا ہے؟ دین اسلام کے خلاف۔ یہ جتنا بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، بیریز کمپنیاں ہیں، پیپسی کولا ہے، 7 اپ ہے، یہ یعنی جتنی ملٹی نیشنل بیوریجز ہیں، پانی ہیں، عام نہیں، یہ سب ان کے ہیں۔ یہ آپ جو برگر کھاتے ہیں میکڈونلڈ برگر، میرا اپنا ایک دوست تھا شکاگو میں، اس کا بیٹا جو تھا ان کی کمپنی میں کیشیئر تھا، تو اس نے بتایا مکی صاحب صرف ایڈورٹائز پہ ہم $40 ملین سال میں خرچ کرتے ہیں، ایڈورٹائز پہ۔ میں نے کہا یار اتنے پہ، انہوں نے کہا تھا پھر کماتے بھی اسی حساب سے ہیں نا، یہ وہی آلو کی ٹکیا ہے اور وہی ایک ٹماٹر ہے اور وہی جناب ایک تھوڑا سا چیز کا ٹکڑا ہے اور وہی 2 آنے والی ڈبل روٹی ہے، ہم 10 ریال کا بیچ رہے ہیں، اتنا بڑا نفع ہے اور کسی چیز پہ سے کرو۔ ان کا ہے کیا؟ وہی تو ہے جو آپ کے پاس ہے۔
کہ وہ آلو جو آپ کے انڈو پاکستان میں 4 روپے 5 روپے 10 روپے کا کلو ملتا ہے، ہم اس کو جب اس کے سلائس بناتے ہیں تو ہم تو اس 1 کلو سے کم $200 کماتے ہیں۔ آلو تو وہی ہے جو ہم نے آپ سے خریدا ہے۔ لیکن مسلمانوں کو ان باتوں کے سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو غریب ہے اس کو تو روٹی پوری نہیں ہوتی، وہ سارا دن کماتا ہے بیچارہ، اس نے کیا سوچنا ہے؟ تھکا مارا گرمی کا ستایا آئے گا بیچارہ، کسی درخت کے نیچے پڑ جائے گا، صبح کو اٹھے گا پھر وہی حل کندھے پہ جا رہا ہے۔ پھر اس نے تو خیر سوچنا ہی کیا ہے، اس کی تو بھوک نے سوچ ہی ختم کر دی۔ اور جو ہمارا بڑا طبقہ ہے اس کو شراب شباب اور کباب سے فرصت نہیں۔ بڑے بڑے قومی نمائندے اسمبلیوں میں آتے ہیں تو میک اپ سنگار سے آتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اور کیا کہہ سکتے؟ اور جو اس سے زیادہ سمجھدار طبقہ ہے وہ ہماری ملک کو لوٹ کے کھا جاتا ہے اور ہمارا لیڈر بھی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال جو لوگ بھی اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے وہ کسی انداز میں خرچ کریں، محبت کے انداز میں خرچ کریں، تعلیم کے انداز میں خرچ کریں، یا بالکل ڈائریکٹ میزائل بنا کے خرچ کریں، یہ سب اللہ کے راستے سے روکنے کے طریقے ہیں۔ اللہ نے بھی فرما دیا کہ بہرحال ان کا انجام بھی وہی ہوگا کہ ان کے لیے یہ پیسہ خرچ کرنا جو ہے وہ حسرت بن جائے گا، وبال بن جائے گا، عذاب بن جائے گا۔ لیکن میرے ماننے کی شان تو دیکھیں نا، وہ کتنا بڑا رحیم ہے، کتنا بڑا کریم ہے، ارحم الراحمین ہے۔ کہ اتنے بڑے مجرم، اللہ کے نبی سے مذاق اڑانے والے، اللہ کے نبی کو نماز سے روکنے والے، اللہ کے نبی کے ماننے والوں کو تڑپانے والے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اگر میرا بدری یہ اب بھی رک جائے نا تو ہم اب بھی ان کو معاف کرنے کے لیے تیار۔ یہ فرق۔ اب ایک بات یاد رکھیں کہ کافر جو ہے نا وہ 4 قسم ہوتا ہے۔ ایک کافر ہوتا ہے محارب، حربی، جو آپ سے لڑ رہا ہے، قتال کر رہا ہے، وہ کافر حربی ہے۔ اسی لیے یہ بات فقہاء نے لکھا ہے کہ حربی کافر سے سود نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کا تو سارا مال ہمارے لیے حلال ہے، ہمارے غنیمت ہے، سود کا کیا معنی؟ اسی لیے بعض علماء فتویٰ دے دیتے ہیں فلاں ملک مسلمانوں کو قتل عام کر رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا ہے، لہذا کافر حربی ہے، لہذا وہاں سود لینا جائز ہے۔ حالانکہ وہ اپنے فائدے کے لیے کہتے ہیں سود لینا جائز ہے، ان کو کافروں سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو ایک کافر ہے حربی، یاد رکھو، اور ایک کافر ہے ذمی۔ دوسری قسم کافر کی کیا ہے؟ ذمی۔ کیا معنی؟ کہ اس نے ہمارا معاہدہ کیا ہوا ہے، ہمیں جزیہ دیتا ہے، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس نے اپنی آپ کو یعنی گرا دیا اور ہمارے جزیہ دے کے ٹیکس سمجھ لیں، جزیہ سمجھ لیں، اب ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ مسلمان ایسے نہیں رہتے جزیہ، اس کی حفاظت کرتے ہیں جان مال کی۔ یہ 2 قسم ہو گئے۔ اور تیسرا قسم ہے معاہد، کسی کافر سے آپ کا معاہدہ ہے،
اگر اس سے آپ کا معاہدہ ہے تو پھر آپ کو معاہدہ پورا کرنا پڑے گا۔ اسلام کہتا ہے چاہے کافروں سے بھی کوئی معاہدہ ہے، کوئی کنٹریکٹ ہے، کوئی عہد ہے، میثاق ہے، اسلام کا معنی یہ پورا کرے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ان کا کافروں سے معاہدہ ہوا تھا کہ اتنے عرصے کے لیے ہم ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، مثال کے طور پہ 2 سال کے لیے، جیسے حضور پاک کے ساتھ مکے والوں نے معاہدہ کیا تھا کہ 10 سال تک ہم ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے۔ حدیبیہ میں جو معاہدہ اس کی مدت 10 سال تھی، اس پہ کافر نے خود توڑ ڈالا ہاتھ۔ اب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب معاہدے پورے ہونے کا وقت قریب آیا نا، باقی دیکھا 1 آدھا مہینہ رہتا ہے، تو ان نے حکم دیا اپنے فوجیوں کو کہ تیاری کرو اور بارڈر پہ پہنچ جاؤ، جس دن ہمارا معاہدہ ختم ہوگا اگلی رات ہم حملہ کر دیں۔ ان کو تو تیاری کا موقع نہیں ملے گا نا۔ جب یہ تیاری ہو گئی، ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا معاویہ اتنا بڑا صحابی جلیل ہے، کاتب الوحی ہے، آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ اگر معاہدہ ہو اور ختم ہو رہا ہو یا آپ چھوڑ رہے ہوں فَانبِذْ إِلَيْهِمْ، ان کو معاہدہ ختم کریں اور بتلائیں کہ آپ کا ہمارا معاہدہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ خیانت نہیں کر سکتی آپ کے بارڈر پہ چل جائیں اور صبح حملہ کر دیں۔ تو حضرت معاویہ نے اپنی فوجوں کو روک دیا، انہوں نے کہا بھی آمنا باللہ، اللہ کے قرآن کا حکم ہے، ہم خیانت نہیں کر سکتے۔ تو اس کو کہتے ہیں کافر معاہد۔ جیسے کہ حضور نے مکہ فتح ہو گیا، لیکن فرمایا تھا کہ بھئی اگلے سال کوئی مشرک یہاں داخل نہیں ہو سکتا، ہاں اگر کسی کے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ ہے تو وہ معاہدے کی مدت پوری کر سکتا ہے۔ تو اب یہ کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 3 قسمیں، کافر محارب، ذمی، معاہد۔ چوتھی قسم ہے کافر کی مستأمن، یہ چوتھی قسم ہے۔ مستأمن کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کافر کو کسی مسلمان نے امان دے دی، جیسے کہ ام ہانی بنت ابی طالب کی بیٹی ہے بی بی ام ہانی، حضور پاک نے ان کو رشتے کے لیے بھی کہا تھا، شادی کرنا چاہتا تھا لیکن نہ ہو سکی۔ اس کی 2 وجوہات تھی شادی نہ ہونے کی۔ ایک تو بی بی نے کہا کہ رسول اللہ آپ سے کون شادی نہیں کرے گا، لیکن انا امرأۃ مصبیۃ، ان کو کوئی تکلیف تھی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا تھا اللاتী ہاجرن معک، میرا بدنی آپ صرف ان عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں جن نے ہجرت کی ہے۔ فرمایا میں نے تو ہجرت نہیں کی، میں تو فتح مکہ میں مسلمان ہوئی، تو میرے ساتھ ویسے بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ دیکھیں کتنا علم تھا عورتوں میں۔ ہمارے تو اللہ بس ہدایت دے، اب کیا کریں، اللہ مجھے بھی بچائے اعتراض کرنے سے، ہمارا حال تو بس نہ ہونے کے برابر ہے بھائی بس۔ دیکھیں ہم کتنا دلائل سے بات کی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ سے کون شادی کا انکار کر سکتا، اور پھر میں تو آپ کے چاچے کی بیٹی ہوں، ابھی طالب کی بیٹی تھی نا بی بی ام ہانی۔ لیکن ایک تو یہ ہے کہ انی امرأۃ مصبیۃ، کھری باتیں ہوتی تھیں، جیسے ام سلمہ سے حضور نے جب شادی کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا حضور میں تو انکار نہیں کر سکتی، لیکن میرے اندر 2 مصیبتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میری اولاد بہت زیادہ ہے، میں بچوں کو سنبھالوں گی کہ آپ کی خدمت کروں گی،
اور دوسری بات یہ حضور میں زبان کی بڑی تیز ہوں، بات میں لڑتی ہوں، گالیاں دیتی ہوں لوگوں کو۔ آپ نے فرمایا تمہارے بچے میرے بچے ہوں گے، میں سنبھالوں گا، جہاں تک تیری بد زبانی کا تعلق ہے اللہ سے دعا کروں گا زبان ٹھیک ہو جائے۔ انہوں نے کہا حضور پھر مجھے کیا انکار ہے؟ تمہارے میں ہانی سے رشتہ نہیں ہو سکا، کیونکہ ایک تو انہوں نے کہا کہ حضور میں نے ہجرت نہیں کی۔ وہ ہانی آئی اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اچھا بی بی ہانی کہتی ہے کہ میں اس وقت گئی، حضور گھر میں تھے، بی بی فاطمہ نے ایسے چادر پکڑی ہوئی تھی، حضور غسل فرما رہے تھے۔ اس زمانے میں حمام تو ہوتے نہیں تھے، ویسے بھی کپڑے پہنے ہوئے تھے، نیچے بھی تابند تھا، لیکن احتیاط یہی تھی کہ بیٹی جو ہے منہ دوسری طرف کر لے اور کپڑا پکڑ کے یوں کھڑی ہو جائے۔ تو کہتی ہیں بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا، میں بھی اسی وقت میں نے کہا یا رسول اللہ انی استامنت فلانا، میں نے فلاں کافر کو امان دے دی ہے۔ آپ نے فرمایا ام ہانی امنا من امنتے واستاجرنا من استاج، جس کو تم نے امان دی ہم نے بھی امان دے دی۔ تو اب اس سے کیا مسئلہ نکلا کہ اگر کسی کافر کو کوئی چھوٹا سا آدمی بھی امان دے تو اس کی امانت کا لحاظ کرنا پڑے گا۔ یہ کافر کی چوتھی قسم ہو گئی، کون سی؟ مستعمل۔ لیکن مکے والے جو تھے وہ تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، وہ تو حربی کافر تھے نا، وہ تو ہر وقت لڑائی پہ تیار تھے۔ اور پھر جنگ بدر میں انہوں نے اپنی پوری طاقت جھونک ڈالی، جنگ احد میں انہوں نے اپنا پورا مال جھونک ڈالا، لیکن پھر بھی اللہ فرماتے ہیں قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا، اگر رک جائیں یغفر لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ، اللہ ان کے گناہ معاف فرما دیں گے، جو ان سے پہلے ہو چکا ہے سب معاف کر دیں گے۔ وَإِنْ يَعُودُوا، اگر یہ اپنی ہٹ پہ قائم رہے تو پھر ہمارا بھی راستہ ہے، طریقہ ہے، سنت اللہ ہے جو جاریہ ہے، ساریہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پھر ہم ان کو دنیا میں عذاب دے کے ہلاک کر دیتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا میرا مدنی اس وقت تک قتال کریں، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، فساد ختم ہو جائے، اور اس کے بعد فرمایا ان سے قتال اس وقت تک کریں، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، سب دین ختم، اب ایک دین اسلام غالب ہو جائے۔ اس لیے حضور نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ عصم منی مالہ ودمہ وعرضہ وحسابہ علی اللہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص نے کلمہ پڑھ لیا اس کی جان مال عزت آبرو سب محفوظ ہو گئی ہے۔ فَإِنِ انتہوا، اور اگر یہ ہٹ جائیں، یہ جنگ چھوڑ دیں، یہ فتنہ چھوڑ دیں، یہ نہ سمجھیں کہ وہ دھوکہ دیں گے، ان اللہ بما یعملون بصیر، وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ دیکھنے والے ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، اگر یہ اعراض کر کے چھوڑ دیں مسلمانوں کو، میرا مدنی غم نہ کرے، اللہ جو تیرے ساتھ ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اللہ مولا مانا ناصر ہے، مددگار ہے، دوست ہے، معین ہے، حفاظت کرنے والا ہے، اور جس کی حفاظت کرنے والا خدا ہو، فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اس لیے کافروں نے جب احد میں نعرہ لگایا لَنَا الْعُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمْ، آج عزا خدا کی مدد ہمارے ساتھ ہے، حضور نے فرمایا عمر جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، واللہ اعلم۔